نماز میں ایک اذکار سے متعلق ایک دوسرا مسئلہ ہے قرأت کا، قرآن کی قرأت کا۔ ہم اس کا التزام نہیں کرتے۔ الحمدللہ دعویٰ سینٹر میں تجوید کا کلاس ہو رہا ہے، تو آپ لوگ اس میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں۔ قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور نماز ایک بڑی عبادت ہے۔ آپ نماز میں جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو سناتے ہیں، اللہ سن رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نماز انتہائی سکون والی ہو، اور اس میں جو اذکار پڑھتے ہیں، قرآن کی قرأت کرتے ہیں، اس میں مخارج حروف کی ادائیگی کا صحیح التزام ہونا چاہیے، اور تجوید کے ساتھ ترتیل سے پڑھیں، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور تجوید و قرأت کے ساتھ جو قواعد آئے ہوئے ہیں، کہاں غنہ ہے، کہاں ادغام ہے، کہاں ٹھہراؤ ہے، کہاں جو ہے ملا کر پڑھنا ہے، کہاں رک جانا ہے، وقف کرنا ہے، تو یہ جو احکام ہے تجوید اور قرأت کے، تو ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ آپ خود انسان تو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ قرأت کی کیا تعلیم ہے، تو ماہر استاد سے، بہترین قاری سے رابطہ کر کے ان کے ذریعے قرآن سیکھنا چاہیے۔ اور آج کا جو زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ اور ٹیکنالوجی کا زمانہ، اس زمانے میں تعلیم حاصل کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے کالج جانا بھی پڑتا تھا، اور انسان کو مسافت طے کرنی پڑتی تھی، پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا، اور راستے عبور کرنے پڑتے تھے، سفر کی تھکاوٹ برداشت کرنی پڑتی تھی۔ آج ایسی ایسی یونیورسٹیاں، ایسے ایسے کالج کھل گئے ہیں، ڈسٹینس کی تعلیم موجود ہے، آن لائن تعلیم موجود ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے اپنے چیمبر میں، اپنی آفس میں رہتے ہوئے، اور اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہوئے ڈسٹینس والی تعلیم، آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ تعلیم ہر شعبے کی ہے، تجوید کی، تفسیر کی، پورے دینیات کی، اور انگریزی تعلیم، ساری تعلیمیں آن لائن موجود ہیں۔ تو بہترین قاری سے رابطہ کر کے ان کے ذریعے آپ دور والی تعلیم بھی لے سکتے ہیں، جو بہت دور کوئی قاری بیٹھا ہوا، اور بہت سارے سبجیکٹس آن لائن موجود بھی ہیں۔ یعنی اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ دروس کو مرتب کر کے، آن لائن دروس کو باقاعدہ رکھ بھی دیا گیا ہے۔ ویب سائٹ پر آپ پائیں گے، یوٹیوب چینل پر باقاعدہ جو ہے تفصیل سے آپ جو ہے ترتیب وار پائیں گے، تو بڑی آسانی ہو گئی۔ بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے ہمیں التزام کرنا چاہیے، اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہم نماز میں قرآن کی بطور خاص قرأت کریں تو صحیح سے مخارج کی صحیح طور پر ادائیگی کے ساتھ قرآن کی ہم قرأت کریں گے۔ ہاں، اگر محنت کے باوجود اگر قرآن میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، سب کی زبان فریش نہیں ہوتی ہے، اور سارے لوگ اجمی خاص طور سے جو عرب کے نہیں ہیں، عجم کے ہیں، زبانیں اور لہجات مختلف ہوتے ہیں، تو سعودی عرب کی طرح جو ہے وہ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، عربیوں کے لہجے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر ان میں کچھ محنت کے باوجود کچھ کمی رہ جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس طرح سے ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد کی 830 نمبر کی حدیث، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو ہم لوگوں کے درمیان اجمی لوگ بھی تھے اور بدوی بھی تھے، یعنی دیہاتی قسم کے لوگ، سب شہری نہیں تھے، بدوی بھی لوگ تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے سب کی تلاوتیں سنی، سب کے لہجے الگ الگ ہوں گے، اجمی بھی ہیں اور بدوی بھی ہیں، سب کی قرأت اور لہجے مختلف۔ آپ نے سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ اقرؤ وکل حسن، تم سب لوگ تلاوت کرو، سب ٹھیک ہے، چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی اجمی لہجے میں عربی لہجے سے فرق ہو جائے، اجمی لہجہ ہو جائے، مختلف ہو جائے پڑھنے کا انداز، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمیں پڑھنے کے لیے التزام تو بہرکیف کرنا ہے، یعنی ہم قرآن کی تلاوت کریں تو وہ التزام کریں جس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کو ترتیل سے، قرآن کو تجوید اور قواعد و گرامر کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔